الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ مولانا عبید اللہ شاہ صاحب، داؤد شاہ صاحب اور مولانا یوسف صاحب جو مولانا امین اورکزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باسعادت صاحبزادے ہیں، اور اسی طرح صحیح بخاری شریف کے سلسلے میں مولانا اجمل غنی صاحب آج کی اس بابرکت محفل میں تشریف لائے، اور بس ایک چیز پوری کرنے کے لیے یا ایک فرض کی ادائیگی کے لیے یہ چھوٹی سی ایک تقریب ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ حضرت مولانا عبید اللہ شاہ صاحب مدظ العمر نے ہمارے ہاں ایک قرآن پاک کا نسخہ ملاحظہ فرمایا، اور اس نسخے میں یہ چیز ان کو بھائی کہ وہ شامل ہیں ان میں ساری قرأتیں۔ تو حضرت مولانا کا تعلق خود قرأت کے شعبے سے بھی ہے، اور وہ اس پہ عبور رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کی گفتگو اور ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نسخہ اس کا عکس ہمیں چاہیے، اور یہ اللہ کا ان پہ ایسا انعام ہے کہ خود ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ کے بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں حقیقتاً اللہ کی کتاب کے لیے محبت ہو۔ پڑھنے والے تو ہر الحمدللہ مسلمان ہیں، اور وہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے۔ جس کو بھی خدا جتنی توفیق دے، یہ باری تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو ہمارے ہاں جو نسخہ ہے وہ شامل للقراءۃ السبعہ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ تو عثمان نے فرمایا کہ اس کا ہمیں ایک فوٹو کاپی اس کی چاہیے، تو ہم نے اس کا اہتمام کیا، اس کی جلد بندی بھی کی، اور اس میں اصل یہ ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کو بنیاد بنا کر وہ لکھا گیا ہے، اور پھر جہاں جہاں پہ اس میں کسی حرف کی تبدیلی واقع ہوئی ہے، انہوں نے وہاں سرخ رنگ سے حاشیے والوں نے اس کی تصریح کر دی ہے، اور جہاں پر بھی قرائے سبع کا آپس میں اختلاف ہے وہاں پر انہوں نے وہ بھی اس کی تصریح کر دی ہے، اور یہ علمی اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی توفیق دی انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ تو وہ اس پہ جو اخراجات اور جو اس کی جلد بندی اور اچھے کاغذ کا استعمال ہے، یہ کچھ دوستوں نے جنہوں نے بھی تعاون فرمایا اس سلسلے میں، یہ ان کے اموال کے خرچ کرنے کی بھی سند ہے، اور ہماری خوش نصیبی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ کام کرایا۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اصل محرک فضل الہی کے بعد وہ ہیں کہ ان کی طلب نے یہ سارا کام کرایا۔ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے، لوگوں کی طلب اصل ہے۔ دو چیزیں اس کے بعد بھی ہیں، یہ سب کی سب سالک کی واصل کی طلب ہے کہ طلب ہی دودھ کو بچے کے لیے غذا مہیا کرتی ہے، اور طلب ہی وہ خدا کی انمول
انمول انعام اور اس کی بخشش ہے کہ انسان اس کی وجہ سے راہ کو اپناتا ہے۔ تو اس لیے ہم حضرت وہاں کے بھی شکر گزار ہیں۔ وہ جہاں پڑھاتے ہیں حضرت مولانا داؤد شاہ صاحب، وہ تو الحمدللہ تشریف آوری ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سال میں کئی مرتبہ حضرت مولانا تشریف لاتے ہیں اور ہم جیسے طالب علموں کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ ہم بھی حضرت سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارا بھی جانا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں جمع فرمائے، اور جس کا جتنا زور چلتا ہے اپنے ساتھ کھینچ کے لے جائے گا۔ مولانا کا زور چلا تو مولانا لے جائیں گے، ہمارا زور چلا تو ہم جنت کھینچ کے لے جائیں، اللہ کے فضل کے بعد جس کا جو زور چلتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا پٹھان ہے تو اس سے امید ہے، سید بھی ہیں پھر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو مولانا عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ آپ کی خدمت میں یہ ایک ہدیہ ہے، تو اسے میں اس طرف کو رکھوا رہا ہوں۔ نا اٹھنے کی نہیں، ہم نے کون سا کوئی یہ حضرت مولانا کے لیے ادھر رکھتے ہیں، ہم نے کون سا کوئی ولیعذ باللہ کوئی جیسے ہوتا ہے تقریبات، یہ وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی صرف بچوں اس لیے ہے کہ جو لوگ اس ادارے پہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے لیے سند رہے کہ یہ چیز جو ہے ان کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہوگی۔ اور میں ان کا شکریہ بچوں اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ادارہ ہے یہ 2000 میں 1999 میں شروع ہوا تھا، تو 7 سال اس صدی کے لگا لو، اور 26 یہ تو 7 اور 26 33 برس ہو گئے۔ لوگوں نے اعتبار کیا 33 برس میں کبھی کسی آدمی نے 1 روپے کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا کہ میں نے کہاں خرچ کیا، نہ ہماری کوئی چیک بک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، جو دوست ہیں اعتبار کرتے ہیں۔ 33 سال میں انتظامی بہت سی چیزیں کہ بھی چیک بک بناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، میں ہنستا رہا۔ مجھے پتا تھا کہ ہمارے یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی سال 2 سال میں 2-4 رسیدیں گورنمنٹ کو جمع کرانے کے لیے ہوئی سوئیں، تو ان کا بھی بڑا احسان ہے۔ اللہ سلامت رکھے جو پیسہ بھیجتے ہیں، اور کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کہاں۔ ایک مرتبہ ایک شخص سے پوچھا تھا کہ اتنے لاکھ ہم نے زکوٰۃ کے بھجوائے تھے، کیا ہوئے؟ تو میں نے کہا یہ پیسے ہی واپس کر دو۔ ہم اس لیے تھوڑے ہی ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھیں، اعتبار ہے کرو، نہیں تو پھر کسی اور جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ورنہ اللہ کا شکر ہے بچوں یہی ہوا ہے، اور اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب حالات ایسے ہیں حکومتوں کے خاص طور پہ کہ وہ ایک چیز جن ممالک سے پیسہ آتا ہے وہ پوچھتے ہیں۔ حضرت وہاں کی خدمت میں دوسری چیز جو انہوں نے فرمائی تھی، امام رضا علیہ السلام کی وہ مختصر سوانح عمری ہے جو سید مظفر حسن صاحب امروہی مرحوم نے لکھی تھی۔ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تصنیف انہوں نے کی ہے یہ نایاب تھی۔ حضرت وہاں استفسار فرمایا تھا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں ہے، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کی کاپی چاہیے۔ اس حکم کی تعمیل میں یہ حضرت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور اصل بات بس ایک بات صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے محبت واجب ہے، ضروری ہے، اور ان ائمہ کا تذکرہ ضروری ہے، ان ائمہ کا احترام ضروری ہے۔ یاد رکھو اہل بیت کرام رحمہم اللہ کی تعظیم کو بڑا دخل ہے حسن خاتمہ، حسن خاتمہ میں بڑا دخل۔ اور اب کتنے برس ہم نے اور جی لینا، اب موت ہی کا معاملہ ہے، کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ لیکن اپنا ایک تجربہ آپ سے عرض کرتا ہوں،
کتب خانہ رشیدیہ میں اس وقت میں بہت چھوٹا تھا تو میں جایا کرتا تھا، وہاں ایک ناسبی تھا، اللہ جانے پہلے دن سے اسے مجھ سے نفرت تھی، خدا معلوم کیا ہوا ہوگا، جب جاتا تھا ادھر نہیں بیٹھو، ادھر بیٹھو، اس کتاب کو چھوڑو، یہ نہیں کرو۔ ہم بچے تھے، چپ کر کے بڑا سمجھ کے، تو اس نے ناسبیت کی دعوت دینا شروع کی۔ جب مجھ سے یزید کے متعلق بات کی تو میں نے ان سے عرض کیا سنجیدگی سے کہ ہمارے ائمہ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے، اور حنفیہ میں جو ہیں وہ بلخ کے فقہا الگ ہیں، بخارا کے الگ فتویٰ دیتے ہیں، سمرقندی فقہا ہماری کئی جگہ ان کے فتاویٰ مختلف ہیں، عراقی مسلک فکر جو ہے وہ مختلف ہے، کوفی مختلف ہیں، تو خود حنفیہ میں 5-7 یہ طبقات ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہے کہ محققین خاص طور پہ یہ البحر الرائق والے رحمہ اللہ و ذکر اس کا کرتے ہیں۔ تو مختصر قصہ یہ کہ وہ بالکل ہی ہتھے سے اکھڑ گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو والعیاذ باللہ صحابی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ ناسبی ایسے ہی ہوتے ہیں بچوں۔ تو میں نے جس دن نے یہ کہا کہ ہمارے ائمہ بلخ اور بخارا اور سمرقند ان میں اختلاف تھا، اور جو ہمارے فقہا یزید کے کفر کے قائل تھے وہ اس پہ لعنت کو روا سمجھتے تھے، یہ اصولی بات ہے، بہت زیادہ بری طرح پیش آئی۔ وقت ایسا آیا کہ تعلیم القرآن پنڈی والوں نے، وہ چونکہ پرانے ایرانی بلوچستانی تھے تو انہوں نے پنڈی جب آتے تھے تو مدرسے میں ایک کمرے میں ٹھہرا دیتے تھے۔ تلاش جاری ہوئی کہ کئی دن سے وہ بلوچستانی نہیں نظر آ رہا۔ محتمم صاحب نے ایک دن رپورٹ کی کہ مدرسے کے اس کمرے سے لاش کی بو آ رہی ہے۔ جب کھولا تو کیڑے پڑے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ اسی کی لاش ہے۔ والعیاذ باللہ مجھے خیال آیا کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا، یہ جو حسن خاتمہ ہے نا، یہ چھین لیتا۔ اور یہ خیال ہمارا نہیں ہے، یہ اس سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے حسن ظن رکھنا، یہ خاتمہ بالخیر میں اس کو دخل حاصل ہے، دخلیست عظیم۔ تو جب حضرت مخدوم کا انتقال کا وقت آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ ساری زندگی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس آخری وقت میں؟ تو انہوں نے فرمایا سرشاریم، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں حضرات کی محبت میں۔ تو اس لیے بچوں تم کچھ بھی مسلک رکھو، لیکن ہمارا یہی ہے کہ اہل بیت کرام، امام رضا ہیں، علی نقی ہیں، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک سے ایک بڑا ہے، ان کے مناقب آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ ایمان ضروری ہے اور ان کا ایصال ثواب بھی ضروری ہے، یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ بچوں کے لیے گفتگو ہے، ان نظرات کے تو کہنے کیا۔ دوسری چیز بچوں، حضرت عبید اللہ شاہ صاحب کے بعد اللہ سلامت رکھے، دوسری چیز جو سامنے آتی ہے قرآن کریم کے بعد، وہاں اجمل غنی صاحب ہیں دارالعلوم نوشہرہ کے، اہتمام ان کے ہاں اور اساتذہ بھی تشریف لاتے رہتے ہیں ہمارے ہاں۔ وہ چونکہ ماشاءاللہ خود بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تو بخاری کا ایک نسخہ سغانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بنیادی طور پہ اس الجامع الصحیح کے نسخے پہ مولانا تقی الدین ندوی ہیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے اس نسخے کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس میں بہت سے نسخ کو سامنے رکھ کر اسے مرتب کیا، چنانچہ اس پہ لکھا ہے مع المقارنۃ بعشر نسخ معتمدۃ من الجامع الصحیح منہا نسخۃ الامام السغانی رحمہ اللہ۔ سغانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ بالکل نایاب ہو گیا تھا، پھر نظام الدین صاحب اللہ سلامت رکھے انہوں نے اسے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو حضرت وہاں تشریف لائے تھے
تو ہم نے اس کا ایک نسخہ بچوں یہ تیار کیا ہے، جس میں دیکھو ایک طرف اس نسخے میں بیاض ہے اور دوسری طرف اس نسخے میں اصل متن ہے، اور یہ اس کے حواشی پہ نسخ ہیں سارے کہ کس نسخے میں کیا ہے۔ کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سب سے پہلے اس لائبریری کے لیے ہم نے تیار کروایا کہ یار بہت مرتبہ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں تو آدمی لکھ دیتا ہے سامنے کہ یہ نسخہ، اس سے یہ مسئلہ یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اب ہر سال تو نہیں پڑھی جاتی، ہر سال کون پڑھے، بخاری شریف پڑھانا پڑتی ہے، تو اس سے نسخے میں لکھی ہوئی چیز پھر کام آ جاتی ہے کہ اچھا پچھلے سال یہ مطالعے میں وہ ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ امید ہے اللہ سے کہ وہاں داؤد شاہ صاحب کو بھی یہ نسخہ پیش کیا تھا اور معاذ الغنی صاحب کو بھی کہ یہ حضرات انشاءاللہ اپنی عمر میں کوئی شرعی لکھ جائیں گے، کوئی فوائد انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے تو وہ آئندہ امت کے کام آئیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ الجامع الصحیح للامام الحافظ ابی عبداللہ ابن محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کا بحاشیت المحدث احمد علی السہارنفری، یہ اس طرح سے سامنے آیا ہے، وگرنہ بیاض قرآن کریم اس کے ساتھ چھپتا رہا ہے، بخاری شریف کبھی نہیں ہوئی۔ اس نسخے پہ ایک بھی 18 جلدیں ہیں، یہ اب حضرت وہاں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک نسخے پہ یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ لاگت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اس کی جلد ہے نا بچوں، یہ پاکستانی گتے سے نہیں کی گئی۔ پاکستانی گتا جو ہے اس میں نمی ہوتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے پھر خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہونے کا۔ یہ جو نسخہ ہے اس میں امریکی گتا جو بالکل خالص گتا ہوتا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جنہوں نے بھی اس کے مصارف اٹھائے ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے، اور ازبان کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے۔ 18 جلدیں ہیں، یہ سب سامنے پڑھی ہوئی ہیں، اور ازبان اسے اپنے ساتھ اپنے ہمراہ بلکہ مولانا اس کی صحبت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جنہوں نے بھی خرچ کیا ان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور درگزر فرمائے۔ ہم نے اس نسخے کے معاملے میں کوئی اپنی حد تک خیانت نہیں کی، تو اس کو یہ پیش کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے، اچھا اس میں ایک نسخے میں اور بھی بڑی اچھی بات ہے کہ غریب الفاظ کی تشریح کی گئی۔ بہت سے عربیت کے الفاظ ایسے ہیں کہ اب وہ ایک طرح سے متروک ہو گئے۔ میں اب آج کل ایک فتویٰ آیا ہوا تھا، اس میں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات تھی، تو میں اسے تلاش کر رہا تھا کہ جہش کے، وہ لغت میں مل گیا، اس تلاش میں ہوں کہ جہش کا لفظی ترجمہ تو پتہ چل گیا، شخصیت بھی پتہ چل گئی، یہ جہش ان کا نام پڑا کیوں تھا۔ آپ نے پڑھا ہی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں غنی کہتے تھے، علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ کہ امیر المومنین کرم اللہ وجہ کیوں آتا ہے۔ اسی طرح یہ خیال آتا ہے کہ جہش کیوں کہتے تھے، ابھی تک تو ہمیں ملا نہیں بھئی۔ پھر ہم نے کہا کہ دیکھو اس سے جہش کی صحابیت تو پتہ چلا اس میں بھی بعض رات اس کے قائل نہیں اور بعض قائل ہیں، محدثین کا اختلاف ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ان کے اس میں گرامی پوری اردو زبان میں، اردو تو خیر بعد کی بات ہے، عربی زبان میں بھی خود ان پر مستقل کتاب نہیں ہے۔ اتنے ہفتوں کی محنت کے بعد پتہ چلا کہ کسی نے حضرت جہش رضی اللہ عنہ پہ لکھا ہے۔ حضرت جہش رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی حویلی تھی مکہ مکرمہ میں، تو ہجرت کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی وراثت کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی لے لی تھی،
اسی لیے تو یہ حضرات جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کل ہم کہاں رکیں گے، اور عرض کیا گیا کہ آپ کا اپنا گھر تو موجود ہے، تو آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل شیئن، عقیل نے کچھ رہنے دیا ہے؟ تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے جن گھروں کو لے لیا تھا ان میں جاحش رضی اللہ عنہ کو بہت بڑی حویلی تھی، وہ اڑ گئے کہ نہیں مجھے واپس ملنی چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاحش اس پہ راضی نہیں ہو کہ اتنی ہی زمین میں تمہیں اللہ سے جنت میں لے دوں گا، تو ان کا اللہ کے رسول راضی ہوں۔ تو ہمیں تفتیش ہوئی کہ یہ کیا چیز تھی، اس پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں وراثت پر بحث کیا اور ہجرت وراثت میں کیا کیا چیزیں باطل کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو ابن قیم نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے۔ تو بچوں وہ ایک کتاب ایک چیز ملی، اب وہ کتاب کسی صورت ہم تک پہنچتی ہے، تو پھر ہم نے امریکہ فون کیا ایک دوست کو، گزار صاحب کو، میں نے کہا یہ انہوں نے وہ کہاں سے خریدی ہے؟ ہاں کیا نام ہے اس؟ امیزون پہ وہ مل گئی، انہوں نے کویت سے خریدی ہے۔ کویت والوں نے کہا کہ ہم آپ کو جمعے تک دے دیں گے، جمعے کو اب وہ آئے گی ان کے پاس، پھر اس کی کاپی ہوگی، پھر ہمیں ہفتے اتوار کو مل جائے گی۔ تو بچوں کتابیں ایسی دقت نظر سے تلاش کرنی اور دیکھنی پڑے، وہ یہاں ہوگی، آپ میں سے جو آئے بسم اللہ۔ تو اس لیے اب عربیت لفظ الفاظ یہ سب تبدیلیاں، تو بخاری شریف کے اس نسخے میں الحمدللہ یہ بھی ہے کہ اس میں غریب الفاظ جو ہیں اس کی تشریح بھی انہوں نے کی ہے، اور پھر بیاض ہے، یہ بیاض جو اس میں ہے یہ، اور پھر اسے ہم نے انلارج کیا ہے، بڑھایا ہے، تاکہ مولانا کبھی 80 سال کی عمر بڑھاپے تک پہنچیں تو پھر تم بچوں سے نہ پوچھیں ٹھیک ہے نا مولانا؟ ہاں اپنے صاحبزادوں سے بھی نہ پوچھنا اسے تو انلارج کی ہے یہ بچوں، یہ چیز ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو آپ سے عرض کرنی ہے، ہمارے بڑے قابل قدر، بڑے معزز اور بہت محبت کرنے والے دوست ہیں ماں یوسف صاحب، ان کے والد صاحب رحمہ اللہ، بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں اس خطے میں، شاید ہی کوئی ہو جس پہ ان کے خاندان کے احسانات نہ ہوں۔ اللہ تعالی مرحومین کے درجے بلند کرے، اور جو باقی ہیں ان کو عمل صالح اور اہل سنہ کا عقیدہ اور اپنے آباء و اجداد کی صالحات پر عمل کی توفیق بخشے۔ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بہرحال آپ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت کی طرف سے یہ ہمارا اپنا جو ہم نے مدرسے کا نصاب سوچا ہے، یہ بعض جگہ پہ لکھا ہے، اس میں الفیت ابن مالک شامل ہے۔ میں نے پڑھی تھی اساتذہ سے تو مجھے بڑا اس کا نفع پہنچا، اس لیے وہ ذہن میں رہی کہ کبھی بھی اللہ توفیق دے گا تو ہم اسے اپنے مدرسے میں شامل کریں گے۔ حضرت مولانا کہ الحمدللہ اس کی تدریس ہوتی ہے اور وہاں پڑھاتے ہیں، تو اس سال طلباء وہاں پہ زیادہ ہو گئے، تو ہم نے اس کے لیے اس کی فوٹو کاپی کرائی الفیت ابن مالک کی، اور حضرت یوسف صاحب کی خدمت میں مدرسے کے لیے پیش کرنے کے لیے، اور اسے انلارج بھی کرا دیا ہے، بڑا بھی کرا دیا ہے، پھیلا دیا ہے، اور پھر اس کی الحمدللہ جلد بندی بھی ہو گئی۔ یہ چیزیں اس لیے ہیں بچوں کہ یہ اپنے مدرسے میں جو کچھ پڑھاتے ہیں اس میں ہم لوگوں کا بھی نام ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ خدا ہمیں بھی اس کا اجر دے گا، اور خدا ان کو بھی اجر دے گا جنہوں نے اس پہ خرچ کیا ہے۔ دبئی میں ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ صاحب، ہم نے ان سے کہا کہ اس طرح کتاب یہ چاہیے ہمیں، تو بلکہ میں تو صرف بات ہی کر رہا تھا کہ الفیت ابن مالک کی دبئی میں کیا قیمت ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے یہاں کر لو، میں نے کہا دیکھتے ہیں نا قیمت کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں پیسے بھجوا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے جو پیسے بھجوائے وہ 3,60,000 بھجوائے، اور ہمارا خرچہ تقریباً ان 30 نسخ پہ کوئی 3,90,000 آیا، تو 30,000 مزید لگ گئے، اور یہ 30 نسخے ہیں۔
ابھی تک بچوں اس کے 15 نسخے ہم تیار کر پائے ہیں۔ یہ الفیت ابن مالک، یہ دیکھو یہ کتاب ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور یہ ہے، اور اس پہ ہم نے ہدیے کا بھی لکھ دیا ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء چھتر اسلام آباد پاکستان سے جامعہ یوسفیہ جو منسوب ہے حضرت یوسف بن نوری نور اللہ مرکزہ کی طرف، تو وہاں پہ ہنگو خیبر پختونخوا میں یہ ہم پیش کر رہے ہیں حضرت کی خدمت میں۔ مصطفیٰ صاحب نے اس پہ پیسہ خرچ کیا ہے، ہم نے کہا تھا بھئی اس پہ جو بنے گی ہم آپ کو بتا دیں گے، اور یہ 15 نسخے ہیں حضرت، تو 30 جلدیں ہو گئی یہ ہے، اور اسی کے لیے ہم نے یہ بھی کر دیا ہے، ایک ڈبہ بھی بنا دیا ہے کہ بچے جب پڑھ کے اس سے فارغ ہو جائیں مدرسے میں تو اس ڈبے میں اسے پھر محفوظ کر لیا جائے۔ یہ دیکھ لیجئے ڈبہ ہے، اور یہ 2 جلدیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھتے پڑھاتے رہنا چاہیے۔ یہ بچوں نشر علم میں ہم مولویوں کا حصہ ہے، صحیح ہے نا؟ یہ بہت سے پوچھتے تو مولوی کیا کرتے رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ولیعوذ باللہ، خدا محفوظ رکھے کسی بڑی بات سے، اور اللہ مجھے اس کے وبال سے آپ کو ہمیں بچائے، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، علم کو پھیلا رہے ہیں اور کتابیں اور ہر چیز، یہ بالکل ایک پائی پیسہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نے آفر بھی کیا ہمیں کہ اتنے پیسے ہم سے کچھ نہیں، انشاءاللہ یہ ان کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ تم بھی تو ذرا بتاؤ نا، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے کس کالج اور یونیورسٹی میں کتابیں لاکھوں روپے کی خود بنا کر جلد کر کے پیش کی جاتی ہیں؟ ہمیں ایک یونیورسٹی کا نام تم بتاؤ، ایک کالج کا نام بتاؤ، صرف ایک کالج کا، کہ فلاں کالج میں یہ سہولت ہے کہ ہم بچوں کو کتابیں چھاپ کے جلد کر کے ڈبے تک بنا کے اپنی طرف سے دیتے۔ ان کے تقابل میں کہتا ہوں ورنہ بچوں ہم کچھ نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت فرماتے تھے معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن فرمایا مولوی صاحب، جس دن کوئی آدمی اپنی تعریف سننے پہ راضی ہو جائے، سننے پہ، سمجھنا بھی بات کی بات ہے، اور میں جس دن کوئی شخص اپنی تعریف سننے پہ راضی ہو جائے نا، سمجھ لینا کہ یہ فرعونیت کی راہ میں پہلا قدم۔ اسی ہم کچھ نہیں بھیا، اللہ معاف کرے، ہم تو ذکر کیے جانے کی بھی کہا لم اکن شیئا مذکور، لیکن ان کے مقابلے میں کفر کے اور اس نظام کے داعی جو ہیں اس کو کہتے ہیں تم بھی ہمت کرو نا، تم بھی ہر یونیورسٹی میں لاؤ نا پیسے، کیوں نہیں لاتے؟ سرمایہ لاؤ، اسباب اور وسائل، پھر اٹھ کے مولویوں کو تانا دینا کہ تم کیا کرتے؟ ہم یہی کرتے ہیں بھائی، علم پھیلاتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے بچے کے اور کتاب کے درمیان جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو دور کرنے میں ہماری عمریں گزر جاتی۔ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ ٹھیک ہے بچوں، بس یہی کہنا تھا، اور یہ بھی پھر دہراتا ہوں، صرف اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے اس کے لیے، مثلا مصطفیٰ صاحب نے اس کے لیے بھجوا دیے 3,60,000، ہمارا زیادہ اور ہو جائے گا، 15 حضرت نسخے، 15 سیٹ اس کے، اور بھی انشاءاللہ آپ کو ارسال کر دیں گے۔ انگوں میں جو یوسف صاحب کے والد حضرت امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں، اس سے بھی پہلے کی جو کتابیں خریدی ہوئی تھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں سے مولانا عبد الوہاب صاحب چاہتے ہیں، وہ پرانی کتابیں جو ہمیں مطلوب بھی ہیں اور میں صرف نام ہی کہیں سن رکھا تھا، لاتے ہیں، فوٹو کاپی ہوتی ہے، فوٹو کاپی کر کے اس کا ایک نسخہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور ایک نسخہ فوٹو کاپی جلد کر کے اور اصل نسخے سمیت حضرت وہاں کے یہاں واپس بھیج دیتے ہیں۔ وہ ان کا بڑا احسان ہے، اس کا اعتراف ضروری ہے۔ جو آدمی
احسان نہیں مانتا وہ خراب کرتا ہے اپنی فطرت کو. کہ بچوں آپ کے لیے کہتا ہوں، ابھی نماز میں تھوڑا وقت ہے، صرف 2 منٹ کی بات سناتا ہوں. بچوں کو مائیں کہانیاں سناتی ہیں نا، ہر ایک جگہ پہ نانی دادی کہانیاں سناتی ہیں. تو ہماری والدہ بچپن میں سناتی تھی کہانی، کئی دن چلتی رہتی تھی. ہمیں بھی بڑا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اگلی قسط میں اب کیا ڈرامہ ہو. تو انہوں نے ایک دن قصہ چھیڑا کہ بچھو جو ہے جب یہ جنم لیتا ہے تو کئی بچھو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچھو. تو انہیں جب بھوک لگتی ہے تو یہ اپنی ہی ماں کی کمر کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ماں یا تو مر جاتی ہے یا نڈھال ہو جاتی ہے. تو بچھوؤں کے بچے ایسے کرتے ہیں. تو والدہ ہمیں بار بار یہ کہانی سناتی تھی اور سمجھاتی تھی کہ بیٹے ماں نے احسان کیا، باپ نے احسان کیا، زندگی ملی، اور ان ظالموں کو دیکھو ان بچوں نے کیا کیا. اس لیے جو بھی احسان کرے نا اس کے ساتھ بچھو نہ بن جانا. یہ سبق یاد رکھو تم سارے، یہ تمہارے اساتذہ، یہ بڑے لوگ، ان سب نے احسان کیا بچوں، آپ کو پڑھایا. محسن کچھ نہ ہو جانا، کل یہ نہ ہو کہ انہی کی کمر پہ چڑھ کے گوشت کھانے لگ جاؤ. استاد ہے تو کیا کریں جی، قرآن کہتا ہے کہ لمن اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ قرآن انہوں نے نہیں پڑھا، ہم نے تو نہیں پڑھا تھا، کسی بھی نہیں امت میں کسی نے نہیں پڑھا. یہ نئے بچے جو اٹھتے ہیں نا جوانی کے جوش میں، بچوں کبھی بھی اساتذہ اپنے محسنین کی ناقدری نہ کرنا ورنہ محرومی ہو جاتی. یہ حضرت کا احسان ہے ادارے پہ کہ ہم ان کے یہاں سے الحمدللہ کتابیں لاتے ہیں، اور بڑی بڑی نایاب کتابیں جلد کر کے رکھ لیتے ہیں، اور اصل نسخہ اور ایک کتاب واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں بھی علم کا مرکز وہ قائم رہے. تو درخواست ہے اب آپ یوسف صاحب دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے. جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے میں کیا تجویز کروں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم یا من بیدہ ملکوت کل شیء، یا من بیدہ خزائن السماوات والارض، یا نور السماوات والارض، یا بدیع العجائب بالخیر، یا رب العالمین، یا مجیب السائلین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب التائبین، یا انیس المنفردین، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اللہ. یا ربی یا اللہ، انت الغنی نحن الفقراء، یا وتر یا فرد یا اللہ، یا حنان یا منان، یا سمیع یا قریب یا مجیب یا اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. یا الہ العالمین، ہماری اس مبارک بابرکت محفل کو، اس لقاء کو محض اپنی رضا کا باعث بنا. اللہ اس ادارے پر، اس ادارے کے جملہ ارکان، معاونین، بالخصوص جناب مفتی سعید خان صاحب، ان سب کو دنیا اور عقبا کے تمام مراحل میں اپنی خاص لطف و کرم، فضل اور احسان کے طفیل، سرفرازی، کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اللہ جو بھی اس ادارے میں آئے ان کا ظاہر و باطن اپنی انوارات سے منور فرما، ان کا ظاہر و باطن اپنے محبوب مبارک خاتم النبیین پیغمبر نبی کریم رؤوف و رحیم، آقائے نامدار، تاجدار کائنات، سید الکائنات
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ والہانہ محبت سے منور فرما۔ اللہ ہم سب حاضرین کو مفتی صاحب سے اور اس ادارے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا و عقبہ کے ہر مرحلے میں، ہر لمحہ اور لحظہ میں اپنی خاص عنایات برکات ہم سب حاضرین کے ساتھ شامل حال فرما۔ اللہ جتنے علماء کرام طالبین علوم نبویہ تشریف فرما ہیں، سب کو شرح صدر، علم راسخ، عمل صالح کی توفیق سمیت عطا فرما۔ جملہ شرور و آفات و بلیات، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہم سب حاضرین کو سمیت اہل و عیال و متعلقین محفوظ اور مامون فرما۔ اللہ ہر قسم کے زمینی و آسمانی عذاب سے، آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اور ہم سب سے خیر جاری و ساری فرما۔ شر اور شریر سے محفوظ رکھ، نہ ظالم بنا نہ مظلوم بنا۔ ہر عمل صرف اور صرف اپنی رضا و لقاء کا باعث بنا۔ عالم اسلام کو سلامتی نصیب فرما۔ تمام عالم اسلام کو خود کفیل بنا۔ عالم اسلام کو کفر کی محتاجی سے نکال لے۔ عالم اسلام میں اتفاق، اتحاد، خیر و برکت کی فضا قائم اور دائم فرما۔ اللہ عالم اسلام کی کشتی کو مصائب کے گرداب سے نکال لے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ قبلہ اول کو یہود کے قبضے سے نجات عطا فرما۔ تمام دینی مدارس، مراکز، مساجد، علماء ربانیین، طالب علمان اور جملہ معاونین سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں میں تمام عالم اسلام کا حصہ نصیب فرما۔ سب عالم اسلام کی مستجاب دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا۔ اللہ دجال سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ سلامتی ایمان عطا فرما۔ جو مانگا وہ نصیب فرما۔ جو مانگنا چاہیے تھا اور نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ مفتی صاحب کے ساتھ اس کار خیر میں جتنے بھی معاونین ہیں، اللہ سب کی دنیا و عقبہ خوبصورت فرمائے۔ سب کو رزق حلال کی فراوانی نصیب فرمائے۔ سب کو خیر اور خوشی والی زندگی، ہر قسم کی محتاجی کے بغیر نصیب فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ الصلاة والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔